بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. وأخرى بأن حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الاتصال، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال. کل آخری دلیل آغا خود نے بیان کی کہ غرض افعال میں موجود ہے اور وہ غرض دائی بن رہی ہے شارع کے لیے، حاکم کے لیے، کہ اسے غرض کی وجہ سے امر صادر کریں. تو ہماری لابد ہے کہ ہم فعل کو اسی طرح انجام دیں کہ وہ غرض کیا ہے، حاصل ہو جائے. عقل کو انجام دیں گے تو احتمال ہے کہ وہ غرض حاصل نہ ہوئی ہے، لہذا ہم اکثر کو کیا کریں گے، انجام دیں گے تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو کہ غرض کیا ہے، وہ حاصل ہوئی ہے. ایک اشکال کیا تھا شیخ انصاری نے کہ یہ آپ نے کیا ہے فقط ایک مبنا کے تحت اس کو حل کیا ہے کہ جو مشہور عدلیہ کا نظریہ ہے، دوسری مبانی کو آپ نے مد نظر. دوسرا اشکال آج کر رہے ہیں آغا شیخ انصاری کہ دیکھیں عبادات اور توسلیات میں فرق ہے. عبادات میں کیا ہے، ایک خاص غرض ہے مولا کی کہ وہ غرض لابد ہے کہ وہ انجام دیا جائے، اس کو تحصیل کی جائے. تو غرض یہ کیسے حاصل ہوگی؟ کہتے ہیں کہ یہ غرض قصد امتصال یا قصد وجہ سے حاصل ہوگی کہ انسان عبادت کو انجام دے اس کے امر کے قصد سے، جبکہ توسلیات میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہاں مجرد کیا ہے، فعل کا انجام پانا فقط، چاہے قصد ہو نہ ہو، حتیٰ کہ کپڑا کیا ہے وہ ہوا سے اڑ کے پانی میں گر جائے، کھر پانی میں یا بہتے ہوئے پانی میں، پھر بھی پاک ہو جاتا ہے. قصد کا وہاں کوئی دخل نہیں. لیکن عبادات میں قصد وجہ کیا ہے، ضروری ہے. لہذا جب قصد وجہ ضروری ہے اس کے بغیر غرض حاصل نہیں ہوتی. تو یہ بھی احتمال ہے کہ ہم ٹکے ٹکے جزءاً ہر جز کا قصد وجہ کریں. مثلا آپ تکبیر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو قصد ہے کہ میں فلاں واجب انجام دے رہا ہوں. رکوع ہے، سجود ہے، جتنے بھی واجبات ہیں ہر ایک میں قصد وجہ اور اس واجب کا قصد کرنا، اس جز کا جو وجوب ہے اس کا قصد کرنا واجب ہے. جب یہ احتمال ہے تو اب ہم پھنس جاتے ہیں جزء اکثر میں کہ اس کی جزئیت تو محرز نہیں ہے کہ وہ واجب ہے، جبکہ عقل کیا ہے، اس کی جزئیت محرز ہے، اس کا وجوب محرز ہے. چاہے جو بھی آپ تصور کر لیں لیکن جزئیت اس کی کیا ہے، محرز ہے، اس کا وجوب محرز ہے. ہم اس کو اس حساب سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اکثر کے لیے وہ محرز نہیں ہے، مشکوک ہے. تو بنا پر اس احتمال کے کہ ہم ہر جز کا قصد کر لیں اور واجب ہے تو ہم اکثر کو کیسے انجام دیں گے؟ تو لہذا ہم اکثر کو قصد وجہ کی صورت میں انجام نہیں دے سکتے. پس لابد کہ ہم کیا کریں گے، پھر وہی عقل کو ہی انجام دیں گے، اسی سے کیا غرض حاصل ہو جائے گی. اور زائد پر کوئی کیا ہے اکا وغیر نہیں ہوگا. کیوں؟ زائد دو حال رکھتا ہے، یا تو اس کا وجوب واقعی ہے یا وجوب واقعی نہیں ہے. اگر وجوب واقعی نہیں ہے تو پھر تو کوئی کام نہیں ہوگا. اگر وجوب واقعی ہے
تو فی الحال تو مشکوک ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم مکلف بالواقع نہیں ہے، لہذا اس پر کوئی عقاب نہیں ہے۔ یہ ایک تھا اشکال اس غرض پر۔ آگاہ خود آتے ہیں اور جو کل اشکال فرمایا تھا اس کے متعلق جواب دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے تمام مبانی کو مد نظر نہیں رکھا۔ آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہ واجب ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام مبانی کو کیا کریں، مد نظر رکھیں۔ ہم اپنے عدلہ کے تحت دیکھتے ہیں کہ یہ مبنا جو عدلیہ کا ہے کہ احکام تابع مصالح مفاسد ہیں، یہ برہانی ہے، عدلہ اس پر قائم ہے۔ اس کی روح سے جو نظریہ ہے کس کا، اشاعرہ کا، وہ باطل نظریہ ہے، تو ہم باطل نظریے کو کیوں مد نظر رکھیں؟ ٹھیک، لہذا ہم ضرور نہیں سمجھتے کہ ان کے مبنا کو کیا ہے اہمیت دیں۔ جہاں تک تعلق ہے بعض عدلیہ جو گئے ہوئے ہیں کہ مصلحت امر میں ہے نہ کہ متعلق امر میں، تو کیونکہ جس طرح کہ ہمارا چلتا ہے نظام اخباریوں کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ شبہات تحریمیہ میں کیا احتیاط کرنا واجب ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا واجب نہیں، وجوب کا مسئلہ تھا، ورنہ ہم بھی کہہ رہے تھے اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو حسن رکھتا ہے احتیاط، لیکن لڑائی وجوب میں تھی۔ تو ہاکذا یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ بعض نے کہا تھا کہ جو بعض عدلیہ مشہور کا یہ ہے کہ واجب ہے، حتمن ہے کہ مصلحت کس میں ہے، متعلقات احکام میں ہے، اور وہ کہہ رہے کہ آپ کیوں اتنا زور سے کہہ رہے ہیں، قطعاً کہہ رہے کہ اس میں کیا ہے مصلحت ہے۔ ہم احتمال اور امکان دے سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مصلحت امر میں ہو نہ کہ متعلق امر میں، لہذا یہ جو بعض عدلیہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ ضرس قاطع سے نہیں کہہ رہے کہ حتماً و جزماً امر میں ہی کیا ہے مصلحت ہے، لیکن وہ احتمال دے رہے ہیں، امکان پیدا کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ متعلقات میں نہ ہو بلکہ امر میں ہو، لہذا ممکن ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ موافقت کر لیں۔ اس کو پہلے بعد میں دوسرے جواب کا اشکال کا جواب دیکھتے ہیں۔ وَأُخْرَى دوسرا اشکال، بِأَنَّ حُصُولَ الْمَصْلِحَةِ وَاللُّطْفِ، مصلحت اور لطف کا حاصل کرنا، فی العبادات عبادات میں، لا یکاد یکون، یہ جو مصلحت اور لطف ہے یہ عبادات میں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، مگر کب ممکن ہے، الا باتیانها علی وجہ الامتثال، مگر یہ کہ ہم عبادات کو انجام دیں علی وجہ الامتثال، قصد وجہ کے ساتھ انجام دیں۔ قصد وجہ سے مراد یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر وجہ الامتثال سے مراد وہی اجزاء کی بنسبت یا خود واجب کی نسبت؟ یہاں پر فی الحال واجب، اجزاء کی بات ابھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادات میں قصد امتثال قصد وجہ واجب ہے، وَإِلَّا عبادات کی غرض اور وہ حصول مصلحت حاصل نہیں ہوگی۔ وَحِينَئِذٍ، حِينَئِذٍ کہ جب ہم نے واجب قرار دیا ہے کہ عبادات میں مصلحت تب حاصل ہوگی جب قصد وجہ کر لیں، تو کان لاحتمال اعتبار معرفت اجزاء یا تفصیلا مجال، تو اس احتمال کی مجال ہے۔ اب تو ہم نے پہلے سے اجمالاً کہا تھا کہ تمام عبادات میں کیا ہے، قصد امتثال ضروری ہے، ٹھیک۔ تو قصد امتثال ایک ہے پورے واجب کو قصد امتثال سے انجام دینا، بدایتاً آپ کہیں کہ میں واجب صلاۃ پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، بس ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ تکے تکے ہر جز میں قصد وجہ کر لیں، یعنی ذہنی طور پر کہ یہ واجب ہے، اگر کوئی مستحب بیچ میں آ رہا ہے تو اس مستحب کا قصد کرنا، یعنی اسے ہر ایک جز کا اپنے اپنے حساب سے قصد کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کہ انہو ہمارے پاس دلیل ہے کہ قصد امتثال ہونا چاہیے،
اور وہ قصد امتثال تو یہاں تو ہم کر رہے ہیں کہ ابتدا سے اس پورے واجب کا، لیکن احتمال یہ بھی ہے کہ ہم ہر جز میں قصد امتثال کر لیں. تو یہ ہے کہ اس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجمالی طور پر جو معلوم ہے کہ قصد امتثال ہونا چاہیے، اس کو کہ انہو ہم توسعہ دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر جز میں بھی کر لیں. وحین دن جب ہم نے یہ کہا ہے کہ عبادات کی مصلحت تب حاصل ہوگی کہ جب ہم ان عبادات کو قصد امتثال سے انجام دیں. تو اس صورت میں کان الاحتمال اعتبار معرفت اجزائها تفصیلا، تو یہ جو احتمال ہے کون سا کہ معتبر ہے معرفت، کس کی معرفت؟ اجزائها، اسے عبادت کے اجزاء کی معرفت تفصیلاً، لیوتا بہا ما قصد الوجہ، تاکہ ان اجزاء کو قصد وجہ کے ساتھ انجام دیا جائے. تو کان الاحتمال مجال، تو اس احتمال کی کیا ہے؟ ایک مجال ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک جز کی معرفت ضروری ہے، اس کو قصد وجہ سے انجام دینا ضروری ہے. اب جب کہ ہم کا انہو فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب اجزاء کی بھی معرفت ضروری ہے، قصد وجہ سے انجام دینا چاہیے. وَمَعَهُ، ما اس احتمال کے کہ جو ابھی ہم نے قائم کیا کہ اجزاء کی معرفت معتبر ہے. وَمَعَهُ لَا يَكَادُ يُقْطَعُ بِحُصُولِ اللُّطْفِ وَالْمَصْلِحَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْأَمْرِ، اس احتمال کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم قطع کر لیں بحصول اللطف والمصلحت الداعیۃ الی الامر. اب جب کہ یہ احتمال ہے تو ہمیں قطع نہیں حاصل ہوگی کہ ہم نے وہ کیا ہے مصلحت حاصل کر لی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر کو بھی انجام دینا ہے، تو اکثر پہ جب ہم پہنچے ہیں تو اس کا کیسے ہم قصد کر لیں؟ اس کا وجوب مورز نہیں ہے. تو اکثر کی نسبت وجوب مورز نہیں ہے، تو وہاں قصد وجہ کیسے کریں گے جبکہ ہم یہ احتمال ابھی بیان کیا ہے کہ ہر ایک جز میں قصد وجہ ضروری ہے. تو اس کی جزئیت اور واجب ہونا مورز نہیں ہے. تو واجب مورز نہیں ہے، جزئیت مورز نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اکثر کے ساتھ انجام دیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قطعاً وہ مصلحت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی اگر آپ وہ اکثر کو انجام دینا چاہ رہے ہیں. وَمَعَهُ لَا يَكَادُ يُقْطَعُ بِحُصُولِ اللُّطْفِ وَالْمَصْلِحَةِ، جو کہ الداعیۃ الی الامر، جو داعی تھی امر کی کہ مولا امر کر رہے. بس اب ہم کیا کریں؟ تو اکثر کی نسبت ہم مایوس ہو گئے ہیں، قصد وجہ نہیں کر سکتے. تو قصد وجہ نہیں کر سکتے تو مصلحت اور لطف بھی حاصل نہیں ہوگا. فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّخَلُّصُ عَنْ تَبِعَةِ مُخَالِفَتِهِ بِإِتْيَانِ مَا عُلِمَ تَعَلُّقُهُ بِهِ. تو یہاں کہتے ہیں کہ پس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک واجب ہمارے ذمہ متعین ہو چکا ہے، ہمارا ذمہ مشغول ہو چکا ہے، اور وہ بنسبت عقل کے ہے. یہاں ہمیں کسی کو شک نہیں ہے کہ بنسبت عقل کے کوئی شک ہم کہے کہ یہ واجب نہیں ہے، نہیں. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس واجب جو ہے اس کو تخلص اور بری ذمہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کیا ہے مشغول، جو ذمہ تھا اس سے بری ہونا چاہتے ہیں. تو عقل کی نسبت ہمارا ذمہ یقیناً مشغول ہے، اسی کو یہ فقط انجام دیں گے. فلم یبق الا، پس ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا مگر یہ کہ ہم تخلص کر لیں، جان چھڑا لیں ان تبعت مخالفت ہی، مخالفت تکلیف جو کہ تکلیف آئی ہوئی ہے، ٹھیک، اس کی پاداش سے کیا ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کیسے بچا لیں؟ بے اتیان ما علم تعلقہ بھی، کہ ہم انجام دیں کس کو؟ ما یعنی عقل کو، علم تعلقہ بھی، کہ جس کے متعلق معلوم ہے کہ وجوب نے اسی عقل سے تعلق رکھا ہوا ہے. تو عقل کیا ہے؟ وہ معلوم ہے کہ وجوب نے اس کے ساتھ تعلق رکھا، اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے. تو بس ہم اسی کو انجام دیں گے تو مخالفت کی جو پاداش ہے اور سزا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے.
فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَقْلًا، اس عقل کو جو کہ معلوم الوجوب ہے، اس کو انجام دینا عقلی طور پر واجب ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ مَصْلَحَةٌ وَلُطْفٌ رَأْسًا، اگرچہ معمور بِہ میں مصلحت اور لطف کو ہم رأساً ہی فرض نہ کر لیں، پھر بھی عقل کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وجوب عقل تک تو ہے، ٹھیک، لہذا عقل کو انجام دینا لا بد ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ لِتَنَجُّزِهِ بِالْعِلْمِ بِهِ اِجْمَالًا، کیوں؟ لِتَنَجُّزِ تکلیف منجز ہو چکی ہے، بعض میں مکلف بھی کا ہے یا اس فعل کو کہا ہے، لیکن تنجز ہی کی تکلیف کی طرف احسن رہتا ہے۔ لتنجز ہی، کیونکہ تکلیف منجز ہو چکی ہے، بالعلم بھی، بالعلم بالعقل، یہاں احسن ہے اجمالاً، کیونکہ اجمالاً معلوم ہے کہ یہ عقل کیا ہے، اس کی نسبت تکلیف منجز ہو چکی ہے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے وہ اما زائد علیہ، ٹھیک، جو اس عقل سے زائد ہے، علیہ کی ضمیر پلٹے گی ما علم تعلقہ بھی، اور اس سے مراد وہی عقل ہی ہے۔ وہ اما زائد علیہ لو کان، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ واجب ہے، فلا تبعۃ علی مخالفتہ من جہتہ، تو کوئی پاداش وغیرہ نہیں ہوگی علی مخالفتہ من جہتی، مخالفت تکلیف یا مخالفت امر پر کوئی تبعہ نہیں ہوگا، من جہت زائد، کہ آپ نے زائد کو کیوں انجام نہیں دیا، ٹھیک، اس پر کوئی عقاب نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِلَا بَيَانٍ، تو ہم کہیں گے کہ اس کے اگر کوئی شارع مقدس عقوبت دیں گے تو یہ قابل بیان ہو جائے گا، تو دو صورتوں سے خارج نہیں ہوگا، یا اس کا وجوب ہوگا یا وجوب نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو کوئی تبعہ نہیں ہے، کوئی پاداش نہیں ہے، اگر وجوب ہے تو وہ بلا بیان ہے، اس پر کوئی عقاب نہیں ہے۔ لہذا کیا ہوا کہ ہم اجزاء میں قصد وجہ واجب قرار دیتے ہیں، اور اس سے ہم اکثر کو انجام نہیں دے پاتے، عقل کو ہی انجام دیں گے۔ لہذا آپ نے کہا تھا کہ نہیں، غرض کا تقاضا ہے کہ اکثر کو انجام دے، تو ایھا الاخوند آپ کی بات درست نہیں ہے۔ وذالک، یہ عرض کر لیا کہ جو پہلے اس اشکال کا جواب ہے وذالک، اور آپ کے دونوں اشکال درست نہیں ہے۔ پہلے اشکال کا جواب ضرورت ان حکم العقل بالبراءت، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا حکم ہے ہم برات کریں زائد سے اکثر کی نسبت، علی مذہب الاشعری، کہ جو مذہب اشعری ہے، لا یجزی من ذهب الی ما علیہ المشہور من العدلیہ، یہ حکم بالبراءت علی مذہب الاشعری یہ مجزی اور فائدہ مند نہیں ہے اس شخص کے لیے، من ذهب الی ما علیہ المشہور، اس شخص کے لیے جو ذهب یعنی قائل ہوا ہے، کس چیز کا قائل ہوا ہے، ما علیہ المشہور من العدلیہ، کے جس پر مشہور عدلیہ ہیں، یعنی کیا کہ احکام تابع مصالح و مفاسد ہیں۔ تو لہذا جو مبنی مذہب اشعری کا ہے وہ مجزی اور فائدہ مند نہیں ہے، کس کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جو عدلیہ مشہور عدلیہ کا نظریہ ہے اس پر ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ مشہور عدلیہ کی نسبت عدلہ اور برائن قائم ہے کہ ان کا مذہب فاسد ہے، ٹھیک۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہم نے بات کی کہ جو مشہور عدلیہ کے ساتھ موافق ہے، لیکن جو مشہور عدلیہ کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں، بل من ذهب الى ما علیہ غیر المشہور، بلکہ یہ مذہب اشعری والا جو قول ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے اس شخص کے لیے بھی کہ جو ذهب الى ما علیہ غیر المشہور، جو غیر مشہور کا مبنی جس نے اپنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ لاحتمال ان یکون الداعی الی الامر ومصلحۃ الامر، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ واجب ہے کہ مصلحت امر میں ہو،
اس نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا تھا مشہور کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ حتماً و جزماً متعلقات میں مصلحت ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احتمال اور امکان ہے کہ مصلحت کہاں ہو؟ امر میں ہو. تو انہوں نے احتمال دیا ہے، نہ کہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ واجب ہے کہ مصلحت امر میں ہو. ٹھیک. لے احتمال ان یکون الداعی، احتمال ہے کہ جو داعی ہے اور محرک ہے امر کی طرف، وہ مصلحت الامر جو ہے علی ھذا المذہب ایضاً، اس مذہب کی بنا پر بھی جو کہ غیر مشہور کا قول ہے، تو داعی اور مصلحت کس چیز میں ہے؟ ہوا ما فی الواجبات من المصلحت و کون الطافن. تو ان کے نزدیک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مصلحت ہے اور جو داعی ہے وہ خود متعلقات میں ہی ہو، لیکن انہوں نے فقط اتنا کہا تھا کہ ہم فقط یہ ایک امکان دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مصلحت کہاں ہو؟ امر میں ہو. لیکن انہوں نے اپنا انہو عدلہ کے ساتھ یہ ثابت کو نہیں فرمایا کہ مصلحت کہاں ہے؟ امر میں ہی مصلحت ہے. نہیں، جب انہوں نے عدلہ قائم نہیں کیے تو ہم فقط کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ موافق ہوں. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ مصلحت اور داعی خود متعلقات میں ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اس بات سے موافق ہوں. ان یکون الداعی الی الامر، و مصلحت کیا ہے؟ وہ کہاں ہو؟ فی الواجبات من المصلحت و کون الطافن، کہ واجبات میں ہی مصلحت ہے اور یہ مصلحت کیا ہے؟ الطاف ہے، لطف ہے. ففہم. اب آتے ہیں جو دوسرا آقا نے کہا تھا کہ جب عبادات میں جو غرض ہے وہ قصد امتثال سے حاصل ہوتی ہے، تو ہم احتمال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ فقط اصل واجب کی ابتدا میں قصد وجہ کریں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم تکے تکے ہر جز میں قصد وجہ کر لیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کے چندین جواب ہیں، چند ایک بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دو رہ جائے. آگا کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ قصد امتثال ہر ایک میں کیا ہے؟ جز میں کرنا واجب ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قصد امتثال ہو تکے تکے کیا ہے؟ اجزاء کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے لیے جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ دو متباینین ہیں، جس طرح کہ مثلا صلاۃ ظہر ہے اور صلاۃ جمعہ ہے. اجمالاً معلوم ہے کہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ واجب ہے. معیناً کون واجب ہے؟ معین تو کوئی واجب نہیں ہے. تو لہذا اگر ہم ظہر کو پڑھیں گے واجب قصد وجوب کے ساتھ تو ہو سکتا ہے یہ تشریع ہو، معلوم تو نہیں ہے اس کا وجوب. وہاکذا جب پڑھیں گے جمعہ کی نماز تو اس میں بھی تو معین تو نہیں ہے. تو جب کہ علماء متفق ہیں کہ واجبین جو متباینین ہیں وہاں ہم قصد وجہ کیا ہے؟ معیناً وہ ضروری نہیں ہے، لیکن عبادت میں ہم کیا ہے؟ وہ مخل نہیں ہے، یعنی یہ تشریع لازم نہیں آ رہی. لہذا تشریع لازم نہیں آ رہی، ہم قصد امتثال وہاں کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح وہاں کوئی معنی نہیں ہے قصد امتثال سے، اور کوئی یہ کہ آپ کو تو معین پتہ نہیں کیسے قصد امتثال کر لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں کوئی معنی نہیں ہے تو یہاں بھی کوئی معنی نہیں ہے. ہم بھی اس اکثر کے ساتھ انجام دیں گے قصد امتثال کے ساتھ، کوئی حرج پھر بھی نہیں ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ قصد وجہ ہونا چاہیے، اس کو تو بعد رد کرتے ہیں کہ اصلاً یہ سرے سے مبنا ہی باطل ہے کہ آپ نے تکے تکے اجزاء کے لیے کیا کہا ہے کہ اس کا قصد امتثال ضروری ہے. یہ مبنا ہی باطل ہے. لیکن لو سلمنا، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں پھر بھی کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے معنی نہیں. جس طرح کے معنی نہیں تھا متباینین میں، ہاکذا یہاں بھی کوئی معنی نہیں ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وحصول اللطف والمصلحت فی العبادت وان کان یتوقف علی اتیان بعلی وجہ الامتثال. وحصول لطف کا حاصل کرنا اور مصلحت کا حاصل کرنا عبادت میں
وَإِنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِتْيَانِ بِهَا عَلَى وَجْهِ الْامْتِثَالِ، ہم مانتے ہیں کہ یہ جو حصول لطف اور مصلحت ہے یہ متوقف ہے کہ ہم انجام دے عبادت کو اس کے قصد امتصال کے ساتھ، سلمنا درست مبنا ہے، لیکن اس کو بھی بعد میں آخر میں رد کرتے ہیں. الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفت الاجزاء و اتیان علی وجہها، لیکن کوئی مجال نہیں ہے کہ جو آپ نے احتمال بعد میں بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اصل واجب کو قصد امتصال کے ساتھ انجام دیتے ہیں اسی طرح ہر ایک جز کو قصد امتصال کے ساتھ انجام دیں، اس احتمال کی کوئی مجال نہیں. الا انه لا مجال لاحتمال، اس احتمال کی کوئی مجال نہیں کہ اعتبار معرفت الاجزاء کے اجزاء کی معرفت معتبر ہے، وہ اتیانہ اور اس اجزاء کو انجام دے علی وجہ ہے، اور ان کے وجہ کے ساتھ یعنی ہر ایک کو اس کے وجوب کی نیت سے انجام دیں، اس کی کوئی مجال نہیں ہے. کیف، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ انہ سلمنا، ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ہر ایک جز کی کیا ہے وہ ہم کر لیں. ولا اشکال فی امکان الاحتیاط ہا ہونا کما فی المتباینین، کہہ رہے ہیں کہ کوئی اشکال نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے احتیاط کو انجام دینا ہا ہونا یعنی اقل و اکثر کے مسئلے میں، جس طرح کے کما فی المتباینین. تو متباینین بھی وجوب محرز نہیں تھا، تو پھر بھی ہم نے کیا کر دیا تھا، عبادت کو علی نحو الاحتیاط انجام دیا تھا. لیکن یہاں بھی وہی صورتحال ہے، اگرچہ اکثر کا وجوب محرز نہیں ہے تو پھر بھی ہم کیا قصد امتصال کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. ولا یکاد یمکن مع اعتبار ھذا، تو ممکن ہی نہیں ہے مع اعتبار ھذا، اگر آپ کی بات کو مان لیں کہ نہیں حتماً و جزماً اس جز کا نیت کر لیں کہ یہ واجب ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی مجال نہیں رہتی. لہذا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس جز کی قصد وجہ کر لیں تو اس کی کوئی مجال نہیں ہے. تو جس طرح یہاں مجال نہیں رہتی تو اس متباینین بھی مجال نہیں رہتی. تو وہاں قصد تعین کے ساتھ انجام دینا تشریح بن رہا ہے، یہاں بھی تشریح بن رہا ہے، جبکہ وہاں کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، علی نحو الاجمال ہم احتیاط انجام دیتے ہیں، تو یہاں بھی کیا علی نحو الاحتیاط ہم کو انجام دینے میں کوئی معنی نہیں ہے. وہاں نحو الاجمال کیسے انجام دیتے ہیں متباینین میں؟ متباینین میں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آخون کا ہے کہ میں اس کو انجام دے رہا ہوں قربۃ اللہ، یعنی یہ متعین نہیں کرا کہ یہ میرے لیے واجب ہے، یعنی کہ جو اس کا حکم واقعی ہے میں اس کے ساتھ انجام دے رہا ہوں، لہذا قصد وجہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ واجب ہے معیناً. قصد وجہ سے تو مراد لیتے ہیں وجوب یا مثلا استحباب، یہ قصد وجہ مراد لیتے ہیں نا اجمالاً سے. تو میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں قربتاً اللہ، لیکن میں نیت کر رہا ہوں کہ جو اس کا حکم ہے اس کے ساتھ، اس کے قصد کے ساتھ. اگر اس کا حکم استحباب ہے تو وہی ہوگا، اگر اس کا حکم وجوب ہے تو وہی ہوگا. میں اس فعل کا جو حکم ہے اس کے قصد کے ساتھ انجام دے رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو واقعہ جب دوسرا انجام دوں گا تو پتہ نہیں ہے. اگر تعین کر لوں گا تو ممکن ہے تشریح لازم آ جائے، تو تعین نہیں کرتا، لیکن قصد وجہ علی نحو الاجمال درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ویسے جو یہ جو اصطلاح ہے قصد وجہ والی، تو قصد وجہ تو وجوب اور استحباب میں ہوتا ہے، نو کا جو پتہ نہ ہو اجمالاً انجام دیتے ہیں. صحیح، وہاں پر تو پتہ ہے ہم واجب ہے، مثلا ایک نماز ظہر یا ایک واجب ہے نا. جب ایک فعل ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں دو فعل ہیں کہ ظہر بھی واجب ہو، دونوں بھی واجب ہے. یہ ہمیں عدل خارجہ سے معلوم ہے کہ دونوں واجب نہیں ہیں. ٹھیک، اور یہ بھی خارجہ سے معلوم ہے کہ ایک واجب ہے. ٹھیک، تو اب ہم کسی ایک کو متعین کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ اس واجب کو انجام دے رہا ہوں، تو یہ تشریح ہے. کیا معلوم کہ یہ واجب نہ ہو. تو ہم یہی کہیں گے کہ مثال میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں قربۃ اللہ، کہ جو اس کا حکم ہے اس کی نیت سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح کہ ایک مشہور قول ہے کہ امام علیہ السلام نے جب وہ حج کا ارادہ کیا تو رسالت میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے کون سا ارادہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں جب سے شاید وہ تھے حبشہ سے آ رہے تھے،
کہ میں وہی نیت کی تھی کہ جو رسول اللہ کی نیت ہے حج کے لیے میں بھی وہی نیت کر رہا ہوں. تو ہم فعل کے بارے میں وہی نیت کریں کہ جو اس کا حکم ہے میں اسی کے ساتھ انجام دے رہا ہوں. الجواب ثانی میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ سرے سے یہ مبنا کیا ہے؟ باطل ہے. اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لیتے، اس میں کوئی یعنی وہ دلیل وغیرہ کی نہیں ہے. مع وضوح ہے بطلان احتمال اعتبار قصد الوجہ کذالک. اور یہ واضح سی بات ہے کہ باطل ہے احتمال کون سا؟ اعتبار قصد الوجہ کذالک، یعنی جز ہر ایک جز میں قصد وجہ کرنا، اس کو معتبر قرار دینا، یہ احتمال کیا ہے؟ بالکل واضح سے باطل رکھتا ہے. والمراد بالوجہ فی کلام من صرح بوجوبی قائل واجب علی وجہی. تو اگر کہیں کہ بھئی آپ نے ہر جز کے قصد وجہ سے تو انکار کر دیا، تو یہ جو مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ عبادات کو علی قصد الوجہ انجام دینا چاہیے، پھر اس کی کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کی مراد یہ ہے کہ آپ اس اصل واجب کو قصد وجہ کے ساتھ انجام دیں، نہ کہ آپ کہتے کہ ہر ایک جز کو قصد وجہ کے ساتھ انجام دیں. والمراد بالوجہ، اور وجہ سے جو مراد ہے کہاں؟ فی کلام، اس شخص کے کلام میں من صرح، جس نے تصریح فرمائی ہے کہ بے وجوب ایقاع الواجب علی وجہی، کہ واجب ہے واجب کو انجام دینا اس کے وجہ کے ساتھ. اس شخص کے کلام میں اس وجہ سے کیا مراد ہے؟ وہ وجوب اقتران ہی بھی، اور اس شخص نے یہ کہا تھا کہ اس واجب کو علی وجہ ہی انجام دیں. وہ وجوب اقتران ہی بھی، اور واجب ہے اس واجب کو مقترن کرنا اس وجہ کے ساتھ. تو اس کی کیا مراد ہے؟ اس کی مراد یہ ہے ہوا وجہ نفسی من وجوب نفسی، اس واجب ہوا وجہ نفسی، اس واجب کے نفس کی وجہ یعنی نیت کرنا، من وجوب نفسی یعنی کیا؟ جو اس کا وجوب نفسی ہے اس وجوب نفسی کا قصد کرنا ہے. لا وجہ اجزائہی من وجوب الغیری اور وجوب العرضی. اس شخص کی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ قصد کر لیں لا وجہ اجزائی، اس واجب کے اجزاء کا قصد کر لیں، جو اس واجب کے اجزاء کو کون سا وجوب حاصل ہے؟ من وجوب الغیری اور وجوب العرضی، یعنی اس اجزاء کا جو وجوب عرضی اور وجوب غیری ہے اس کا قصد کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لہذا اس کی یہ مراد نہیں ہے. بس اس کی جو مراد ہے وہ وجہ نفسی ہی ہے، یعنی وجوب نفسی کا قصد کرنا. لا وجہ اجزائی من وجوب الغیری اور وجوب العرضی، وجوب غیری اور وجوب عرضی کا قصد واجب نہیں ہے اجزاء کا. وجوب عرضی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اصل جو واجب ہے وہ اول و بذات ہے، اور اجزاء کا جو وجوب ثانی و بالعرض ہے، اسی وجہ سے اس کو وجوب عرضی سے تعبیر کر رہے ہیں. اب جب کہ اس کی مراد ہمیں معلوم ہو گئی کہ کیا ہے، اس اصل واجب کو فقط قصد وجہ کے ساتھ انجام دینا ہے، تو ہم کہتے کہ وہ اتیان الواجب مقترنن بوجہی غایتاً و وصفاً باتیان الاکثر بمکان من الامکان. آیا اس نے جو کہا ہے کہ اصل واجب کو انجام دے قصد وجہ کے ساتھ، تو آیا یہ اکثر کو انجام دینا مخل ہے؟ کہتے کہ کوئی مخل نہیں ہے. تو ہم جب ابتدا میں نماز پڑھیں گے ہم کہیں گے کہ اصلی صلاۃ مثلا عصر یا فجر لوجوبہا، یا غایت کے ساتھ انجام دیں گے. یہ صلاۃ ظہر پڑھ رہا ہوں کس کے لیے؟ لوجوبہا، کیونکہ اس کو وجوب حاصل ہے. یا آپ صفت کے ساتھ انجام دیں گے اصلی صلاۃ العصر الواجبۃ، جو صلاۃ واجب ہے عصر اسی کو انجام دے رہا ہوں. تو یعنی آپ قصد وجہ کریں گے اصل واجب کو یا غایت کے ساتھ لوجوبہا کہہ کر، یا صفت کے ساتھ یعنی الواجبۃ مثلا. تو اس طرح انجام دیں گے، اور جو اکثر کے ساتھ انجام دیں گے اس میں کوئی حرج نہیں بن رہا. وَإِتْيَانُ الْوَاجِبِ
واجب کو انجام دینا مقترنن بوجہی، اس اقتران کے ساتھ، اس کے وجہ کے اقتران کے ساتھ، یعنی اس کے قصد وجہ کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اب غایتاً کہیں یعنی مثلا اصلی صلاۃ العصر لوجوبہا، یہ غایت کے ساتھ ہوگا، یا وصفاً کہیں گے تو آپ یہ اصلی صلاۃ الواجبۃ، میں واجب کو انجام دے رہا ہوں، صلاۃ واجب کو انجام دے رہا ہوں، یعنی وہاں پھر وصف کے ساتھ انجام دیں گے۔ تو بس قصد وجہ یا غایت کے ساتھ کریں گے یا قصد وجہ وصف کے ساتھ انجام دیں گے۔ اتیان الواجب مقترن بوجہ غایتاً و وصفاً باتیان الاکثر، اکثر اجزاء کے ساتھ بمکان من الامکان، آیا یہ قصد وجہ ممکن ہے اس صورت میں یا نہیں؟ ہاں ممکن ہے، کوئی حرج نہیں بن رہا۔ لانطباق الواجب علیہ، کیونکہ واجب کیا ہے وہ منطبق ہو رہا ہے، واجب اس اکثر والی نماز پر، علیہ یعنی علی الاکثر پر جو ہم نے انجام دی ہے اس پر وہ واجب کا انطباق ہو رہا ہے۔ ولو کان هو العقل، اگرچہ واجب حقیقتاً اور واقعاً دیکھے تو عقل ہی ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے اس اکثر والی صلاۃ پر واجب کا اطلاق اور انطباق ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَيُتَعَطَّى مِنَ الْمُكَلَّفِ مَعَهُ قَصْدُ الْوَجْهِ، تو پس یعنی انجام دیا جائے گا مکلف کی طرف سے معہو اس اکثر کے ساتھ قصد الوجہ کیا ہے انجام دیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے جمی چیزیں واجب ہوتی ہیں یا اس میں کچھ مستحبات بھی ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ مثال جو نہ مستحب ہو نہ واجب ہو، فرض کر لیں۔ تو جب آپ ابتدا میں کہتے ہیں کہ میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں تو آیا مثلاً ایک مرتبہ ذکر کافی ہے، ٹھیک، تو اب آپ استحباباً 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جو کہا تھا کہ میں واجب کو انجام دے رہا ہوں، تو آیا وہ استحباب جو بیچ میں آپ انجام دے رہے ہیں وہ اس کے لیے مخل بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ ہاکذا اگر کوئی مباح چیز بیچ میں سرزد ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کے لیے کوئی مخل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم نے اکثر کو انجام دیا ہے تو حقیقت میں عقل ہی واجب ہو، لیکن پھر بھی جو ہم نے ابتدا میں جو نیت کی کہ میں واجب کو انجام دے رہا ہوں وہ اکثر کے لیے کوئی مخل نہیں ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ وہ کیا ہے، اکثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے جز نہ ہو۔ تو آپ کی نماز تو کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں واجب، تو وہ تو جز نہیں ہے، وہ تو فرض کر لیں ہے کہ یا مستحب ہے یا مستحب سے بھی ہٹ کر چیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ احتمال کیا ہے، اس کے لیے کوئی مخل نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں یوں کہ جس طرح ایک کلی طبیعی ہوتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید انسان، زید کیا ہے انسان، حالانکہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کی اگر ہم تعریف کر لیں تو حیوان ناطق ہے۔ تو انسان زید خارج میں جو اس پر یہ انطباق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، حالانکہ حیوانیت اور ناطقیت کے علاوہ بہت سی اس میں چیزیں ہیں، ٹھیک، تو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی ایک انگلی زائد ہو یا ایک ہاتھ زائد ہو یا کوئی اور چیز زائد ہو مثلا، تو اس زوائد کے ساتھ پھر بھی زید پر انسان کیا ہے وہ صدق کر رہا ہے۔ تو ہاکذا ہماری صورتحال میں بھی یہی ہے، کوئی مضر نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ اگر ایک جز زائد ہے تو وہ مخل ہوگا، نہیں، کوئی مخل نہیں ہے، یا وہ واجب ہوگا یا جز ہوگا یا جز نہ بھی ہو، ایک استحباب ہوگا جو کہ فرد کا جز ہوگا، پھر بھی کوئی مخل نہیں ہے۔ تمام صورت میں جو ہے اکثر کو انجام دینا کوئی مخل نہیں بن رہا اسے اصل واجب کی نیت کے لیے۔ وَاحْتِمَالِ اشْتِمَالِهِ عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ، اور یہ احتمال دینا کہ اشتمال ہی کہ یہ جو معطی بھی ہے اکثر کے ساتھ انجام دینا
و احتمال اشتمالی علی ما لیس من اجزائہی، آپ واجب بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ واجب مشتمل ہو جاتا ہے علی ما لیس من اجزائہی، کہ ایک ایسی چیز پر کہ جو اس کا جز نہیں ہے، مثلا وہ جو اکثر ہے وہ اس کا جز نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا معتی بھی جو واجب ہے وہ مشتمل ہو رہا ہے ایک زائد چیز پر؟ تو کہتے کہ لیس بظاہر، یہ احتمال کیا ہے؟ مضر آور نہیں ہے. کیوں؟ اذا قصد یا قصد، قصد کہیں گے تو مکلف، اذا قصد وجوب المعطی علی اجمال ہی، جب مکلف نے قصد کیا تھا وجوب المعطی کے اس معطی کو، یعنی فعل جو خارج میں انجام دے رہا ہے اس کے وجوب کو قصد کیا تھا، علی اجمال ہی قصد کیا تھا، یعنی کہا تھا کہ میں واجب کو انجام دے رہا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر ایک تکے تکے اجزاء میں قصد وجب میں رکھوں گا، نہیں، علی نحو الاجمال اس نے کہا تھا. اجمال کی ضمیر کہاں پر لیا؟ علی اجمال ہی، علی اجمال المعطی، اس معطی میں جو اس نے وجوب کا قصد کیا ہے. معطی کی طرف پڑھتے ہیں جی. بلا تمییز ما لہ دخل فی الواجب من اجزائی، تو اس مکلف نے ابتدا میں کوئی تمییز کا قصد نہیں کیا تھا. بلا تمییز ما سے مراد اجزاء ہیں. بلا تمییز ما لہ دخل فی الواجب، بغیر تمییز کے ان اجزاء میں، بغیر تمییز کے کہ وہ اجزاء لہ دخل فی الواجب، کہ ان کی دخالت ہے واجب میں، من اجزائی اس ما کے لیے تبیین ہے. تو اس نے ابتدا میں یہ نہیں کیا تھا کہ میں ہر ایک جز کو کیا ہے علی نحو تمییز کے ساتھ انجام دوں گا، یہ مثلا رکن ہے، یہ غیر رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے. بلا تمییز کیا اس نے انجام دیا ہے. لا سیما اذا دار الزائد بین کونہ جزءا للماہیت و جزءا لفردہ، خصوصاً اس صورت میں کہ جب زائد کیا ہے وہ دائر ہے کہ یہ زائد ماہیت کا جز ہے یا فرد کا جز ہے. ماہیت کا جز ہے یعنی اس کا اصل ماہیت جو ماہیت صلاۃ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ماہیت کا جز ہوتی ہیں، بعض کیا ہے فرد کا جز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی مثلاً آپ خاص ذکر اضافی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، تو آپ نے 7 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی ہیں، تو یہ اصل ماہیت کا جز ہے یا فرد صلاۃ جو خارج میں آپ نے انجام دیا فقط اس فرد کا جز ہے. تو یہ جو آپ نے استحباباً پڑھی ہے کوئی بھی چیز، جو دعا ہے فلاں جو بھی ہے مثلاً، تو ماہیت کے جو اجزاء ہیں وہ کلی اجزاء، وہ اس کے لیے یہ جز نہیں ہے، یہ جز ہوگا فرد کے لیے. تو اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے، ماہیت کا جز ہے یا فرد کے لیے جز ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے کوئی مضراور نہیں ہے، کیونکہ کل پر کیا ہے وہ واجب سے ذکر کر رہا ہے، انطباق ہو رہا ہے کلی کا، لہذا وہ مضر نہیں ہے. لا سیما اذا دار زائد، زائد دائر مدار بین کون ہی، کہ وہ زائد کیا ہے جزءا لماہیت الواجب ہے اور جزءا لفرد ہی، یا اس معطی بھی کا جو مثلا فرد ہے اس کا جز ہے. تو تمام صورتوں میں کیا ہے وہ مضر نہیں ہے. حیث ینطبق، وہ اس وجہ سے مضر نہیں ہے کہ حیث ینطبق الواجب علی المعطی حینئذ بتمامہ و کمالہ، وہ اس وجہ سے کہ واجب منطبق ہو رہا ہے علی المعطی اس انجام شدہ صلاۃ پر، حینئذ اس صورت میں کہ جب دائر ہے کہ یہ ماہیت کا جز ہے یا فرد کا، بتمام ہی و کمال ہی وہ واجب منطبق ہو رہا ہے. جس طرح کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید پر وہ ماہیت انسان منطبق ہوتی ہے. لأن طبیعی یصدق علی الفرد بمشخصات ہی، کیونکہ طبیعی جو ہے کلی طبیعی وہ یصدق یا ینطبق علی الفرد، فرد پر منطبق ہوتی ہے بمشخصات ہی. مثلا زید کے جو ذاتی مشخصات ہے، اس کا فلاں لون ہے، اتنا قد ہے، اتنی یہ ہے فلاں، پھر بھی ہم اس پر انسان صدق کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان جو کہ کلی طبیعی ہے اس کو ہم تب ہم کریں کہ اس کے مشخصات فردی کو ہم ہٹا لیں تب کلی یہ انسان پر صدق کرے گا. نہیں، اس کے مشخصات فردی کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ کلی طبیعی انسان اس پر منطبق ہو رہا ہے. تو ہاکذا ہمارے صورت میں بھی یہی ہے کہ جو معطی بھی ہے، اگرچہ یہ جز یا مستحب ہے یا مثلا اصل کا ہے،
پھر بھی اس پر وہ کیا ہے کلی طبیعن جو صلاۃ ہے اس پر منطبق ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نعم لو دار بین کونہ جزءا او مقارنا لما کان منطبقا علیہ بالتمام لو لم یکن جزءا۔ ہاں اگر ہم کہیں کہ وہ جو چیز ہے اس میں شک ہے اکثر میں کہ یہ یا تو جز ہے یا جز اضافی چیز ہے، جز اصلا نہ فرد کا جز ہے نہ ماہیت کا جز ہے، تو ایک خارجی چیز ہو گئی، تو پھر اب کیا ہے یہ واجب اس پر کیسے منطبق ہوگا؟ کہتے کہ پھر بھی کوئی حرج نہیں، منطبق ہوگا، لیکن اب جو منطبق ہوگا واجب وہ منطبق ہوگا ما سوا اس زائد پر، واجب منطبق ہوگا کس پر؟ ما سوا زائد پر منطبق ہوگا، وہ خارج ہو جائے گا۔ نعم لو دار بین کون ہی، یہ جو زائد ہے جزءاً یہ جز ہے اس واجب کا، او مقارنن یا مقارن ہے، تو اس صورت میں جب یہ امر دائر کیا کریں کہ پھر بھی کہتے کہ لما کان منطبقا علیہ بتمام ہی، تو اس صورت میں وہ جو معتی بھی جو واجب ہے وہ منطبق نہیں ہوگا اس پر بتمام ہی، یعنی پوری اس واجب بما ہو واجب اس پر منطبق ہو نہیں ہوگا بتمام ہی، لو لم یکن جزءا، لیکنہ پھر بھی ہم کہتے کہ غیر ظاہر بتمام ہی واجب نے صدق نہیں کیا، لیکن پھر بھی کیا ہوا وہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے، وہ اس وجہ سے مضر نہیں ہے کہ لانطباق ہی علیہ ایضاً، اس صورت میں بھی لانطباق الکلی الطبیعی جو ہے علیہ اس زائد پر منطبق ہوگی، ایضاً فیما لم یکن ذاک زائد جزءاً، اس صورت میں کہ جب زائد جز نہ ہو، غایتہ لا بتمامی بل بسائر اجزائی، منتہا صورتحال یہ ہے کہ اب جو انطباق ہوگا وہ لا بتمام ہی، تمام یعنی پہلے جز سے لے کر اکثر کے ساتھ تمام پر وہ واجب منطبق نہیں ہوگا، بل اب جو کہ منطبق ہوگا بسائر اجزائی یعنی ما سوا زائد پر وہ منطبق ہوگا۔ ہاذا انشاءاللہ مضافن کو کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔